السلام علیکم، نیوز 84 میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 31 اگست تا 1 ستمبر چین کا کریں گے دورہ۔ SIO کانفرنس کے دوران عالمی قائدین سے ہوگی ملاقات۔ نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے امیدوار بی سدرشن ریڈی کی لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی قائدین سے ملاقات۔ اتر پردیش کے تمام ارکان سے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل۔ امریکہ نے ہندوستانی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن کیا جاری۔ 27 اگست کی دوپہر سے ہوگا عمل۔ ہماچل پردیش کے کلو میں شدید بارش کے بعد دریاؤں میں طغیانی، کئی سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا، رامبن اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال، انتظامیہ چوکس، دریا خطرے کے نشان سے اوپر۔ تلنگانہ اسمبلی کا 30 اگست سے 5 دنوں کے لیے اجلاس طلب کیے جانے کی اطلاع۔ کالیشورم رپورٹ پر ہوں گے مباحث۔ 29 اگست کو کابینہ کا اجلاس۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں بارش۔ حیدرآباد میں دوپہر سے وقفے سے بوندا باندی تو کہیں معتدل بارش۔ 36 گھنٹوں تک بارش کے جاری رہنے کا امکان۔ حیدرآباد کے مہدی پٹنم میں مسافر بس میں لگی آگ، جانی نقصان نہیں، بس کا اگلا حصہ شدید متاثر۔ حیدرآباد کے مہدی پٹنم میں مسافر بس میں لگی آگ، جانی نقصان نہیں، بس کا اگلا حصہ شدید متاثر۔ ملاوٹی اور نقلی شراب پر برانڈ لیبلز لگا کر فروخت کرنے والا ریکٹ بے نقاب، بھاری مقدار میں شراب کی بوتلیں ضبط۔ غزہ میں یہودی فوج کی بدترین بربریت، 100 فلسطینی بشمول 6 صحافی شہید۔ وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے چین روانہ ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں خارجہ سیکریٹری اور وکرم مسری نے بھی تفصیلات بتائی ہیں اور کہا ہے کہ 31 اگست تا 1 ستمبر کو ہونے والی کانفرنس میں تنظیم کے 10 رکن ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم اہم عالمی قائدین سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے وزیر اعظم کے پروگرامز کو قطعیت دی جا رہی ہے۔ Ayushi's question about bilateral meetings, look, as always happens with regard to such events, there will be a number of bilateral meetings that will be organized on the sidelines. We are still working through the finalization of those meetings and will keep you updated and brief you in any case on the proceedings in those meetings. I think ahead of the meetings it might be a bit forward of me to anticipate and say what will be discussed and will not be discussed in the meetings. Thank you. Namaskar. I will now share some information about the upcoming SCO summit. Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان اور جاپان کے درمیان تعلقات سفارتی تعلقات سے بہت آگے ہیں۔ یہ ثقافت اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ احمد آباد کے گجرات میں بیٹری الیکٹرک وہیکلز کو جھنڈی دکھانے کے بعد اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا
ہم اپنی ترقی کو ایک دوسرے کی ترقی میں محسوس کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا جو سفر ہم نے ماروتی سوزوکی سے شروع کیا تھا وہ اب بلٹ ٹرین کی رفتار تک پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے جاپان جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے ہمارے شراکت داروں کی بنیاد کا استعمال کیا اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنایا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 2014 کے مقابلے میں موبائل فونز کی پیداوار میں 2700% کا اضافہ ہوا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان یہیں رکنے والا نہیں ہے، جن شعبے جات میں ہم نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ہم وہاں اور بھی بہتر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم مشن مینوفیکچرنگ پر زور دے رہے ہیں۔ اگلے سپتاہ ہی میں جاپان جا رہا ہوں۔ بھارت اور جاپان کا رشتہ کیول ڈپلومیٹک ریلیشن سے کہیں اوپر सांस्कृतिक اور بھروسے کا رشتہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی प्रगति میں اپنی प्रगति دیکھتے ہیں۔ मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट। بی جے پی لیڈر روی شنکر پرساد نے نائب صدر جمہوریہ کے اپوزیشن امیدوار سدرشن ریڈی سے متعلق کہا کہ 2011 میں سلواجا ڈوم کے معاملے میں سدرشن ریڈی نے جو فیصلہ سنایا تھا، اس سلسلے میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا تھا کہ فیصلے سے ماجسٹروں کی سرگرمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر داخلہ امت شاہ نے سدرشن ریڈی کے ججمنٹ کو لے کر اگر کوئی بات کہی ہے تو اس بارے میں اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی لیڈر پون کھیڑا نے نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے امیدوار بی سدرشن ریڈی پر بی جے پی کے ایم پی روی شنکر پرساد کے ریمارک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور پون کھیڑا نے کہا کہ روی شنکر پرساد کو سدرشن ریڈی کی طرف سے دیے گئے ججمنٹ کو سنجیدگی سے پڑھنا چاہیے۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ روی شنکر پرساد ایک وکیل ہیں اور انہیں اس بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پون کھیڑا نے کہا کہ سدرشن ریڈی نے ماؤسٹ اور نکسلزم کے خلاف کھل کر بات کہی تھی۔ Well, we don't expect Home Minister or the Prime Minister, despite all his degrees, to read the entire judgment. But we expect Ravi Shankar Prasad, who is a lawyer himself, to read the judgment. He has clearly come out against Maoism, against Naxalism. He's only suggested that it should be through security forces and not through Salvajudam. What's so wrong about it? Salvajudam was started by our MLA, Mahindra Karma. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ہندوستانی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ ٹیرف 27 اگست کو دوپہر 12:01 سے لاگو ہوگی۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس اضافی ٹیکس کے نفاذ کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا تھا، لیکن آج ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے مؤثر طریقے سے حتمی تاریخ طے کی ہے۔ نوٹس کے مطابق یہ نیا ٹیکس ان تمام ہندوستانی مصنوعات پر لاگو ہوگا جو مذکورہ تاریخ اور وقت کے بعد امریکی مارکیٹ میں کھپت کے لیے رجسٹر ہوں گے یا گودام سے باہر نکالی جائیں گے۔ امریکی نوٹس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اقدام روسی حکومت کی جانب سے امریکہ کے خلاف جاری دھمکیوں کے رد عمل کے طور پر لیا جا رہا ہے۔
روسی خام تیل خریدنے والے ممالک کو اس پالیسی کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ امن کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم امن پسند قوم ہیں اور ہم ہمیشہ لیکن ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے بھی تیاری کریں۔ مدھیہ پردیش کے میں خطاب کرتے ہوئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں میں رہنمائی کی بھی ضرورت رہی ہے۔ انہوں نے مہا بھارت کی مثال دی، اس کے علاوہ چندر گپت کی مثال دی اور کہا کہ چندر گپت کو بھی چانکیہ کی ضرورت پڑی تھی۔ مہا بھارت میں کرشن نے رہنمائی کی تھی۔ ہندوستان گوتم بدھ مہاتما گاندھی کی سرزمین رہی ہے اور یہ رہنما عدم تشدد کے چیمپئن رہے۔ بہار کے سوپال میں انڈیا اور عظیم اتحاد کے ووٹر ادھیکار یاترا جاری ہے۔ آج یاترا میں راہل گاندھی کے ہمراہ پرینکا گاندھی، تیجسوی یادو اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے راہل گاندھی اور تیجسوی یادو یاترا کے دوران مختلف اضلاع کا احاطہ کر رہے ہیں۔ ساپول میں یہ یاترا جاری ہے۔ نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے امیدوار بی سدرشن ریڈی نے آج لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سے ملاقات کی۔ اکھلیش نے سدرشن ریڈی کا استقبال کیا، انہیں تہنیت پیش کی۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے سدرشن ریڈی اپوزیشن کے امیدوار اور اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں سدرشن ریڈی نے کہا کہ وہ جب بھی اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش کا دورہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہندی میں بات کریں۔ ہماچل پردیش کے کلو میں شدید بارش کے بعد بیاس ندی میں پانی کا زبردست بہاؤ دیکھا گیا اور منالی چنڈی گڑھ ہائی وے کو بند کر دیا گیا۔ آس پاس کے مکینوں کو چوکس کر دیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ پل کو مسلسل پانی کے بہاؤ سے خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش کے کلو میں جاری شدید بارش اور دریاؤں میں طغیانی کی وجہ سے سڑکوں کو بھی غیر معمولی نقصان پہنچا ہے۔ بعض سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، کئی گاڑیاں پھنسی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ سڑکوں کو غیر معمولی نقصانات کے اطلاعات وہاں سے مل رہی ہیں۔ دوسری طرف جموں کشمیر کے ڈوڈا میں چناب ندی میں بھی پانی کا غیر معمولی بہاؤ دیکھا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈوڈا میں شدید بارش ہوئی اور ڈوڈا کے ہونڈا، تھتری اور بھالیسا علاقے میں سیلاب کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کٹھوا میں بھی سیوا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ انتظامیہ چوکس دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جموں میں تاوی ندی بھی خطرے کے نشان تک پہنچ گئی ہے۔ کئی نشیبی علاقے بھی پانی کے بہاؤ سے متاثر ہیں۔ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو چوکس بھی کر دیا گیا ہے۔ جموں کی تاوی ندی میں طغیانی کے بعد سیلاب کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ جموں کے ڈی آئی جی شیو کمار شرما نے بتایا کہ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ندی اور نالوں کے قریب نہ جائیں۔ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر چوکسی برتی جا رہی ہے۔ دیکھیے ابھی فلڈ کو لے کے جو ہے ابھی الرٹ چل رہا ہے۔ سبھی لوگوں سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ان نیسیسری ندی نالوں کے آس پاس نہ جائیں اور جو ایڈوائزری دی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کو فالو کریں۔ اور کئی لوگ جو ہے ریومرز بھی پھیلا رہے ہیں، پینک زیادہ ہو رہا ہے، اس سے بھی اوائڈ کریں۔ جب تک کوئی اتھینٹک نیوز آپ کو نہ ملے اس کے اوپر زیادہ وشواس نہ کریں۔
जी हाईवे चल रहा है, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे एसएसपीज, एसएचओज, एसडीपीओ सभी जो हैं वो ग्राउंड पे हैं और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो संभव प्रयास है वो किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखी गई। मुसलसल बारिश की वजह से दरियाओं में भी पानी की तेज़ बहाव को देखा गया है। शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश की इत्तलात हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के कठुआ में रंजीत सागर डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। बताया गया है कि मकामी रवि नदी में पानी के खतरे के निशान तक पहुंचने की वजह से ये दरवाजे खोल दिए गए हैं। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस भी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज की क़यामगाह और दीगर 12 मकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से धावे किए गए हैं। बताया गया है कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम के सिलसिले में ये धावे किए गए हैं। सौरभ भारद्वाज के क़यामगाह चिराग दिल्ली में धावा किया गया है और अभी इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आनी बाकी है। चिराग दिल्ली में ये धावा किया गया है। तेलंगाना असम्बली का 30 अगस्त से इजलास तलब किए जाने की तिल्लात हैं। 5 दिनों तक असम्बली का इजलास चलाया जाएगा। इजलास में कालेश्वरम रिपोर्ट पर मुबाहस का इम्कान है। असम्बली इजलास के पहले दिन जुबली हिल्स के आनजहानी MLA M गोपीनाथ को खिराज पेश किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर के भी इंतखाब का इम्कान है। जारी माह की 29 तारीख को तेलंगाना काबीना का भी इजलास तलब किया गया है। काबीना के इजलास में असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ फ़ैसला लिया जा सकता है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर B संजय ने कहा है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी दोबारा जीतेगी तो वो सियासत से सुबकदोश हो जाएंगे। B संजय ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को रियासत में फ़र्ज़ी वोटर्स के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करनी चाहिए कि रियासत में फिर से इंतखाबात कराए जाएँ। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। गुज़िश्ता रात से रियासत के शुमाल मशरक़ी अजला में बारिश का आगाज़ हो चुका है। आज सुबह से भी भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, हरमकुंडा, वरंगल, जनगांव, खम्मम, महबूबाबाद, संगारेड्डी और वकाराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, करीमनगर, नलगुंडा, सूर्यापेट, यदाद्री और सिद्दीपेट में वक्फे से बारिश हो रही है। हैदराबाद में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी का आगाज़ हुआ। दोपहर में भी शहर के चारों जोन्स में हल्की बूंदाबांदी तो कहीं मुअतदिल बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का यह सिलसिला 36 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। करीमनगर के मकामी मुसलमानों के वफ़द ने मजलिस के ज़िले सदर ग़ुलाम अहमद की क़ियादत में सज़नशीन वक्फ़ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए कोतापल्ली हवेली मंडल के काजीपुर की कीमती 55 एकड़ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की है। ग़ुलाम अहमद हुसैन ने बताया कि 2016 में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद तहक़ीक़ात भी मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अराज़ी को हवाले नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्फ अराज़ी पर करीमनगर के MLA G कमलाकर का फार्म हाउस भी मौजूद है। फौरी इस अराज़ी को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। आबकारी पुलिस ने नकली और मिलावटी शराब के बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। बताया जाता है कि नकली और मिलावटी शराब पर ब्रांडेड लेबल्स लगाकर उसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में फ़रोख्त के लिए तैयार रखा था। कमिश्नर एक्साइज हरिकिरण और IPS शहनवाज कासिम की निगरानी में जॉइंट कमिश्नर कुरैशी और असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में कुशाईगुड़ा और हुजूर नगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बताया जाता है कि कुशाईगुड़ा में शिव साई नगर कॉलोनी और नागार्जुना सागर कॉलोनी में धावे किए गए हैं और इस धावों के दौरान मुख्तलिफ शराब की बोतलों को भारी मकदार में जब्त किया गया। पुलिस ने G प्रकाश और N राजेश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस टोली का अहम सरगना R श्रीनिवास है।
حیدرآباد مہدی پٹنم آرٹیسی بس میں آگ لگ گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس پاکرم سے مہدی پٹنم پہنچی تھی اور واپس جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اچانک بس سے دھواں نکلنے لگا۔ بس کا اگلا حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ بھی مقام واقعے پر پہنچ گیا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام دیکھا گیا۔ شہر حیدرآباد میں کل سے 10 روزہ گنیش اتسو کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں بڑی تعداد میں مورتیوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ آج سکندرآباد کے ترمل گری کے حدود میں بتایا جا رہا ہے کہ برج کو مورتی عبور نہیں کر پائی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مورتی طویل قامت ہونے کی وجہ سے برج کو عبور نہیں کر پائی۔ اس موقع پر ٹریفک بھی جام دیکھا گیا۔ بعد میں پولیس نے متبادل روٹ کے ذریعے مورتی کو روانہ کر دیا۔ غزہ میں یہودی فوج کی بدترین کارروائیوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ ناصر ہاسپٹل کے پاس گزشتہ روز یہودی فوج کے حملوں میں 6 صحافیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہودی فوج نے شمال مشرقی غزہ کے علاقے پر حملہ کیا ہے۔ بریچ کمپنی پر بھی حملے کی اطلاعات ہیں۔ غزہ سٹی کے ایک اسٹریٹ پر اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ صبرا میں یہودی فوج کے حملوں میں متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ آج صبح سے 20 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہے، جو گزشتہ 24 گھنٹوں سے 100 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ میں ہاسپٹل پر اسرائیلی حملے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا وہ اس حملے کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن وہ اس پر خوش نہیں ہیں۔ یہ سب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس بھیانک خواب کو ختم کرنا ہوگا۔ غزہ کے النصر ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کے یکے بعد دیگرے 2 فضائی حملوں میں آج مریضوں، ڈاکٹروں، شہری دفاع کے رضاکاروں اور 6 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہو گئے۔ قابض یہودی افواج کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی کے جرائم کے پیش نظر اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی مطابقت کا مطالعہ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل رکنیت کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت کو معطل کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔ OIC کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے اور مکمل فوجی کنٹرول کے اعلان اور کسی بھی بہانے سے فلسطینی عوام کو بے گھر کرنے کی کسی بھی سازش کو سختی سے مسترد کر دیا اور اس کی شدید مذمت کی۔ OIC کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ان غیر ذمہ دارانہ اور متکبرانہ بیانات کو بھی سخت الفاظ میں مسترد کر دیا، جن میں وہ گریٹر اسرائیل کے تصور کا ذکر کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے بھی ہاسپٹل پر اسرائیلی بمباری کو ناقابل برداشت قرار دیا اور کہا ہے کہ صحافیوں اور عام شہریوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جرمنی نے بھی غزہ میں ناصر ہاسپٹل پر اسرائیلی فضائی حملے میں کئی صحافیوں، امدادی کارکنان اور دیگر عام شہریوں کی ہلاکت پر اپنے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کی ہائی کمشنر نے بھی غزہ میں جنگ کے حوالے سے حیران کن عالمی غفلت کی مذمت کی ہے۔ یہ وہ غفلت ہے جو ناصر ہاسپٹل پر اسرائیلی بمباری کے بعد سامنے آئی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، اس بمباری کا مقصد آخری آوازوں کو خاموش کرنا ہے جو خاموشی سے بھوک کی وجہ سے بچوں کی اموات کو اطلاع دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کی بے حسی اور غفلت حیران کن ہے۔
اس دوران اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں عوام کی طرف سے احتجاج کیا گیا. اسرائیلی حکومت سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس احتجاج میں شریک ہوئے. غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کے رشتہ دار بھی اس احتجاج میں شامل تھے. فوری جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کی مانگ کی جا رہی تھی. دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کاری فنڈ ناروے کے خود مختار دولت فنڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی کمپنی اور متعدد اسرائیلی بینکوں سے اپنے اثاثے اخلاقی بنیادوں پر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. اس فنڈ کے جملہ اثاثے $2 کھرب سے زیادہ ہیں. فنڈ کے مطابق جن اسرائیلی بینکوں کو اس فیصلے میں شامل کیا گیا ہے ان میں کئی اسرائیلی بینک شامل ہیں، جس میں انٹرنیشنل بینک آف اسرائیل بھی شامل ہے. فنڈ نے 18 اگست کو اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ کی جنگ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے تناظر میں جاری اخلاقی جائزے کے بعد اسرائیلی کمپنیوں سے سرمایہ نکالے گا، اور تاہم اس وقت کسی ادارے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اسرائیل میں سرمایہ کاری سے دستبرداری کا تعلق براہ راست غزہ جنگ اور مقبوضہ کنارے میں بستیوں کی توسیع سے ہے. یہود مخالف حملے کے الزام کے بعد آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے. آسٹریلیا نے الزام لگایا کہ آسٹریلیا میں ہونے والے 2 یہودی مخالف حملوں میں ایران ملوث ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینٹونی البانیز نے کہا ہے کہ تہران میں اپنے سفارت خانے کی کارروائیاں معطل کر دی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. مدینہ منورہ میں موسلادھار بارش ہوئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی باران رحمت خوب جم کر برسی. زائرین نے بارش برسنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا. آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی 31 اگست تا 1 ستمبر چین کا کریں گے دورہ. SIO کانفرنس کے دوران عالمی قائدین سے ہوگی ملاقات. نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے امیدوار بی سدرشن ریڈی کے لکھنؤ میں سماجوادی پارٹی کے قائدین سے ملاقات. اتر پردیش کے تمام ارکان سے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل. امریکہ نے ہندوستانی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 27 اگست کی دوپہر سے ہوگا عمل. ہماچل پردیش کے کلو میں شدید بارش کے بعد دریاؤں میں طغیانی، کئی سڑکوں کو بند کر دیا گیا. جموں کشمیر کے ڈوڈا، رامبن اور دیگر علاقوں میں سیلاب کی صورتحال. انتظامیہ چوکس، دریا خطرے کے نشان سے اوپر. راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی ووٹر ادھیکار یاترا بہار میں جاری. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور پرینکا گاندھی کی شرکت. تلنگانہ اسمبلی کا 30 اگست سے 5 دنوں کے لیے اجلاس طلب کیے جانے کی اطلاع. کالیشورم رپورٹ پر ہوں گے مباحث. 29 اگست کو کابینہ کا اجلاس. تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں بارش. حیدرآباد میں دوپہر سے وقفے سے بوندا باندی تو کہیں معتدل بارش. 36 گھنٹوں تک بارش کے جاری رہنے کا امکان. حیدرآباد کے مہدی پٹنم میں مسافر بس میں لگی آگ. جانی نقصان نہیں، بس کا اگلا حصہ شدید متاثر.
ملاوٹی اور نقلی شراب پر برانڈڈ لیبلز لگا کر فروخت کرنے والا ریکٹ بے نقاب، بھاری مقدار میں شراب کی بوتلیں ضبط۔ غزہ میں یہودی فوج کی بدترین بربریت، 100 فلسطینی بشمول 6 صحافی شہید۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔